رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ذی وقار سامنے اکرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک سورت تلاوت کی. آج مختصراً انشاءاللہ العزیز اس سورت کی تفسیر بیان کریں گے، جس میں بہت سارے فوائد ہیں، اور گزشتہ چند جمعوں سے بھی یہ تفصیلی خطبات چل رہے ہیں تاکہ رمضان مبارک سے پہلے ہمارا تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے اور قرآن کے ترجمہ و تفسیر سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. ذی وقار سامنے اکرام، یہ آخری صورت مختصر ترین ہے، پھر ان کا بطور دم پڑھنا بھی ثابت ہے اور بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور یہ کافی ہے. اگر باقی دم درود نہ پڑھی جائے تو بھی یہ کافی ہے. پیارے بھائیوں، ان صورتوں میں کتنے عظیم فوائد ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ان میں جادو کا بھی علاج ہے. جادو کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے اگر ان کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے، اور ان میں نظر بد کا بھی کافی شافی علاج ہے. اسی طرح انسان کے دشمن، انسان سے حسد کرنے والے، حاسد کے بغض و حسد کے شر سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اور شیطان کے وسوسے کہ جن سے کثیر تعداد میں مخلوق خدا بہت سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تنگ آ چکے ہیں، وہم کے شکار ہو چکے ہیں شیطان کے وسوسوں سے، ڈپریشن انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے نفسیاتی عوارض کے شکار ہو جاتے ہیں. ان سب کا علاج ہے. اگر انسان یہ آخری صورتیں سمجھ جائے، بلکہ قرآن مجید کی تو ہر آیت میں بندے کے لیے عظیم الشان رہنمائی موجود ہے. اب آتے ہیں سورت کی مختصر تفصیل کی طرف. یہ سورۃ الفلق ہے، نام اس کا سورۃ الفلق، اور بترتیب ہی مصحف یہ قرآن مجید کی 113ویں سورت ہے، جبکہ بترتیب نزول 20ویں سورت ہے، مکی سورت ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ مدنی بھی ہے. اس سورت میں صرف 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے. اب اس کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کیسے جامع ترین کلمات. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. فرما دیجئے کہ میرے پیارے رحیم، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے. مفسرین فرماتے ہیں پہلی آیت میں فلق سے مراد کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. فلق سے مراد صبح ہے. جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ الانعام میں فالق الاصباح. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے اندھیرے سے
صبح کی روشنی باہر نکالتا ہے اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا ہے اور سورج و چاند کو ذرائع شمار بنایا۔ تو یہاں الفلق سے مراد راجح قول کے مطابق صبح ہے۔ صبح کی تخصیص اس لیے بھی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے۔ تو جو آپ کی پریشانیوں کے اندھیرے ہیں، آپ کے مسائل کے اندھیرے جو آپ پر مبلا رہے ہیں، وہ بھی ختم کر سکتا ہے اور آپ کو بھی امن دے سکتا ہے، سکون و اطمینان دے سکتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ آپ تمام مخلوق کے رب سے، تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگے، من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی۔ اب یہاں یہ نقطہ بیان ہے کہ شر کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، بلکہ شر کی نسبت مخلوق کی طرف ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اب مخلوقات میں بعض آپ کے لیے شر پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، ایک انتہائی خوبصورت ڈھانچے میں، مگر یہ انسان یہ جب شیطان کا غلام بن جاتا ہے تو یہ شیطان سے، ابلیس سے بھی بدتر ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمام اشیاء میں خیر و شر دونوں پہلو موجود ہیں۔ تمام اشیاء میں خیر کے بھی پہلو ہیں، شر کے بھی پہلو ہیں۔ تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے سے ہر مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔ تو اس میں انسان کو رب کی پناہ مطلوب ہے، کس چیز سے؟ شر سے، اور تمام مخلوق کے شر سے، من شر ما خلق، ما خلق جو بھی اللہ نے پیدا کی۔ یہ لفظ عام ہے، اس میں شیطان اور اس کی ذریت، اسی طرح جہنم اور ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہ کتنے جامع کلمات ہیں، مختصر کلمات، جامع کلمات، ہر شر سے اور ہر مخلوق کے شر سے آپ پناہ مانگتے ہیں، چاہے وہ مخلوق جنات ہو، چاہے وہ شیاطین ہو، چاہے وہ جادوگر وغیرہ ہو، یا دشمن ہو، یا سانپ بچھو وغیرہ، سب اس میں داخل ہیں۔ اور فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی برائی سے، اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ تو آپ نے مختصر کلمات کے ذریعے سے دن میں بھی اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے، ہر مخلوق میں خیر کا پہلو ہے، شر کا پہلو ہے، تو آپ نے شر کے پہلو سے اللہ کی پناہ طلب۔ اسی طرح رات کا جو اندھیرا ہے، غاسق سے مراد اندھیری رات ہے، اذا وقب یعنی جب سورج ڈوب جائے اور دنیا پر، زمین پر رات کا اندھیرا چھا جائے، اور یہ رات کی تاریکی کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں ذکر ہے کہ دن معاش کے لیے، رات سکون کے لیے، تو رات میں شر نہیں۔ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں تو اس میں خیر کے بھی پہلو ہوتے ہیں اور شر کے بھی، تو رات میں بذات خود شر نہیں، لیکن شریر قسم کے لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا کر دوسرے لوگوں کو اس اندھیرے میں ضرر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اندھیرے میں آ کر شر پہنچاتے ہیں۔ تو آپ نے ان مختصر ترین کلمات کے ذریعے سے رات کے اندھیرے میں جو بھی شر، ضرر، نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے، اس کی آپ نے اللہ کی پناہ میں آنے کا سوال کیا کہ آپ اس سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں لے۔ یا اسی طرح کچھ چیزیں پوشیدہ رہ کر انسان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، بالکل پوشیدہ چیز ہے، مخفی ہے، آپ دیکھ نہیں رہے، آپ ان آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، جیسے جراثیم سرطان وغیرہ، یا جو کرونا کا وبا گزرا، اب کرونا کا جراثیم آ کر آپ کو نقصان پہنچائے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ نہیں سکتے۔ تو جب آپ نے یہ کلمات کہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تو آپ نے اللہ کی ہر مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی، آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ اور اسی طرح اگر اندھیرے سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی مخلوق آپ کو ضرر پہنچاتا ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ سے حسد کرنے والا ہے، یا کوئی پوشیدہ جراثیم ہے، اس کا خطرہ ہے، تو آپ نے ان مختصر ترین کلمات کے ذریعے سے اس سے اللہ کی پناہ طلب کی، کیونکہ کوئی بھی چیز پوشیدہ ہو، آپ کو دکھ نہیں رہی، آپ اس سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ ایک دشمن آ کر آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے، آپ اپنا دفاع کر لیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، ناک میں اندر گھس گئی، حلق میں جا کے آپ کے حلق کو نقصان پہنچا دیا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ وہ آپ سے پوشیدہ ہے تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز تو پوشیدہ نہیں، اس لیے آپ نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کی، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے شر سے، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، کہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں وہ جادو کی نیت سے، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اپنے جنتر منتر شنتر پڑھتے ہیں اور ان داغوں کو گرا دیتے ہیں اور گرا باندھتے وقت اس میں پھونک دیتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کلمات کہتے ہیں تو اگر وہ لاکھ آپ کا برا چاہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ کو انشاءاللہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جادو کا کس حد تک اثر مرتب ہوتا ہے، اس لیے تو یہ ذکر ہے کہ کچھ لوگ حسد میں آ کر، بغض میں آ کر آپ سے جلتے ہیں، آپ کی زوال نعمت چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے کبھی ان کی نظر آپ کو لگ جاتی ہے، کبھی ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ میرے لیے کچھ کر دیجئے، فلاں بندے پر میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن یہ جو قرآن کی آخری صورتیں ہیں ہر قسم کے جادو کا علاج ہے، اس لیے مسلمان کو کبھی بھی جادو سے ڈرنا نہیں چاہیے۔
کیونکہ مسلمان کے پاس ایک عظیم خزانہ ہے۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ جنتر منتر شنتر، وہ اپنے منتر پڑھ کے گرے پر ڈھونڈ دیتا ہے کہ فلاں کو یوں ہو جائے، فلاں کو یوں ہو جائے، فلاں کے کاروبار کے ساتھ یہ ہو جائے، فلاں کی اولاد کے ساتھ یہ ہو جائے، اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، دوسرا اس سے شیطان صرف خوش ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کے پاس جو کلمات ہیں وہ تو قرآن کے کلمات ہیں، تو کیا آپ ڈریں گے؟ ایک شخص جادو کے جنتر منتر پڑھتا ہے اور آپ اس کے مقابلے میں قرآن آیات پڑھتے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے کلمات پڑھنے سے ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور آپ کو عظیم فوائد ملتے ہیں، آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے اور آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ جبکہ وہ کچھ جنتر منتر پڑھتا ہے اس سے زیادہ شیطان خوش ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں ان جنتر منتر کے الفاظ سے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ جبکہ آپ جب قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں تو جو بالکل برحق ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جادوگر مرد، جادوگر عورتیں اپنے دعوے پر اپنا جنتر منتر پڑھ کر انہیں گرا دیتے وقت اس میں پھونکتے ہیں اور عام سادہ لوگ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض دفعہ ان کا اثر بھی ہو جاتا ہے، لوگ ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ایسے جادوگر ہوتے ہیں انسانوں کو ہپنوٹائز کر دیتے ہیں اور پھر اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو جادو کیا ہے؟ دھوکہ ہے نا، آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں، یا اپنے الفاظ کے ذریعے سے، یا اپنے حرکتوں کے ذریعے سے، یا اپنے خون کے ذریعے سے آپ کو ہپنوٹائز کر کے آپ کو دھوکہ دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ہوش میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے اتنا نقصان ہوا۔ تو جب آپ نے یہ کلمات صبح کے وقت پڑھے ہو تو انشاءاللہ کوئی بھی بڑا جادوگر آ جائے دکان میں، جہاں بھی ہوٹل پہ آ جائے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایسے جادوگرنیاں اس زمانے میں بھی تھی جو ڈوروں میں گرا لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ کے پہنچتی، جیسا کہ لبید کی بیٹیاں تھیں۔ وہ لبید بن عاصم یہودی تھے، اس کی بیٹیوں نے یہ کچھ الفاظ سیکھ لیے تھے اور اس سے لوگوں کو دھوکہ دیتے، یہ کام کرتی تھی وہ۔ اور جو بھی شخص ان چکروں میں لگ جاتا ہے یا ایسے جادوگروں کے پاس جاتا ہے جادو کے طور پہ لے کے مجھ پر جادو ہوا ہے یا بندش ہے یا فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے، تو وہ بڑا ہی نادان ہے، اپنا نقصان ہی کرتا ہے۔ آپ کو کسی مولوی کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے اور کسی نے بندش کرا دی، کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ آپ کے پاس عظیم خزانہ ہے، اللہ کے بندوں قرآن موجود ہے نا، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ خود صبح قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا، بس ان صورتوں کو کھڑا کرو، اپنا ایمان عقیدہ بچاؤ۔ ان کے پڑھنے سے، ان کے اوپر دم کرنے سے، اپنے اوپر دم کرنے سے اللہ کی حفاظت میں آپ آ جاتے ہیں، اور یہ مسنون عمل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ حدیثوں سے ثابت ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن مجید کی آخری صورتیں اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے۔ اس صورت کے آخر میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کی برائی سے جب وہ حسد کرے، حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ حاسد کون ہے؟ حسد والا کون ہے؟ حسد والا وہ شخص ہے
جو دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرے۔ حاسد کون ہے؟ ایک تو حسد بہت ہی بری چیز ہے۔ تو اگر حاسد کو پہچاننا ہے یا اپنے آپ سے حسد نکالنا ہے تو حسد کی تعریف یہ ہے کہ حسد کرنے والا وہ ہے جو دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرے۔ زوال نعمت کا مطلب یہ ہے کہ نعمت ختم ہو جائے، اس کے بعد جو نعمت ہو، چاہے مال روپیہ ہو یا کوئی اور نعمت ہو، اور کسی شخص کو اس سے حسد ہو جائے کہ یہ اس سے چھین جائے تو یہ حسد ہے۔ اور یہاں اس سے بالخصوص مراد یہودی ہے کہ یہودی مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، مسلمانوں سے جلتے تھے، اور بالخصوص اس میں لبید بن عاصم یہودی۔ اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے، حسد سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمانوں میں ابلیس سے سرزد ہوا۔ شیطان کو حسد ہونا سب سے پہلا گناہ کون سے ہے؟ حسد کا گناہ ہے جو شیطان نے آدم سے کیا۔ اور زمین میں سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ حسد ہے۔ کس نے کی؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے۔ تو حسد کوئی بھی کر سکتا ہے آپ سے، تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے سے حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ طلب۔ اور حاسد میں وہ شخص بھی داخل ہے کہ جس کی نظر لگ جاتی ہو، کیونکہ جس کی نظر لگ جاتی ہے وہ فطرتاً بھوکا شخص ہوتا ہے، اور وہ آپ سے جلنے والا ہوتا ہے، آپ سے حسد کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر لگ جاتی ہے آپ کو۔ تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی، اس لیے آپ بچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر شر سے بچائے، دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے شر سے، شیطان لعین کے شر سے، تمام زرعی مخلوقات کے شر سے، ہر قسم کے جراثیم، چاہے سرطان، کرونا وغیرہ، ان تمام کے شر سے، ضرر سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مالی جانی ایمانی حفاظت فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔